میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بطور مسلمان مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کی 2 آیت میں فرمائی ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائش کیا ہے؟ اگر میں آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے آزمائیں، مگر سوال کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ جواب دیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط، اور آپ کو آپ کا نتیجہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں۔ اے اللہ، تو ہمیں کس چیز میں آزمائے گا کہ دیکھوں تم میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے۔ آج ہم سب جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مرد اور عورتیں، ہم میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے، اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ یہ بات ان لوگوں کو عجیب لگ سکتی ہے جو یقین نہیں رکھتے، جنہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، مگر جب آپ اس پر غور کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ آپ سے زیادہ حسین لوگ، آپ سے زیادہ خوبصورت لوگ، آپ سے زیادہ مالدار لوگ اس دنیا میں آئے، چند سال زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے، بے جان ہو گئے، دفن کر دیے گئے، اور ہم نے انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ پھر وہ کہاں گئے؟ ان کا زمین پر مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہے اور توبہ نہ کی، کچھ لوگ گناہ کرتے رہے مگر پھر اپنی زندگی بدل لی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شروع سے گناہ نہیں کیے، اور جب میں کہتا ہوں گناہ نہیں کیے تو میرا مطلب ہے کہ بڑے گناہ نہیں کیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہمیں آزمایا جائے، اور یہ آزمائش یہ ہے کہ کون بہتر اعمال کرتا ہے۔ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ہر وقت نگرانی میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہر لمحے آپ کے سامنے ایک صحیح راستہ بھی ہے اور ایک غلط راستہ بھی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے سامنے 10 مختلف راستے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا سب سے بہترین جواب ہے، کون سا قابل قبول ہے، اور کون سا سراسر غلط اور کون سا سراسر گناہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ ہر لمحہ، آج بھی، اس وقت بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھ رہا ہے۔ جتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی اتنے زیادہ موقع ہوں گے کہ آپ صحیح جواب دے سکیں اور ثابت کر سکیں کہ آپ کے اعمال بہترین ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کے غلط جوابات مٹا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شراب کی بوتل آپ کے سامنے لٹک رہی ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، افسردہ ہیں، ایک پگ کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہاں لوگ ٹھنڈی بیئر پی رہے ہیں، ہنسی خوشی میں ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، چلو بس تھوڑا سا پی لیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی آزمائش ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ٹھنڈی بیئر ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کو مالی مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، والدین سے کوئی مسئلہ ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک گلاس پینے سے کیا ہوگا، شاید مجھے کچھ سکون مل جائے۔ لیکن اللہ آپ کو یہ سب دکھا کر آزما رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، تو نے مجھے اس سے منع کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں سیدھا چلوں گا اور اپنی راہ پر قائم رہوں گا، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو بہتر راستہ دکھائے گا اور آپ کی آزمائش میں کامیابی دے گا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں اس عامل کے پاس گیا تھا، تمہیں پتا ہے وہ بس کچھ منتر پڑھنے لگا، 5-6 ہڈیاں نکالی اور روحوں کو پکارنا شروع کر دیا، میں وہاں سے بغیر کسی کمر درد کے نکل آیا۔ آپ اسے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں لیکن میری کمر میں تو ابھی بھی درد ہے،
اللہ نے تمہاری کمر میں درد رکھا تاکہ تمہیں آزمائے. آپ کو جواب معلوم ہے کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں, لیکن آپ اس آزمائش میں ناکام ہونا چاہتے ہیں, اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں. آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن آپ آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ نے شراب پی, آپ آزمائش میں ناکام ہو گئے. آپ کو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے, لیکن اس کے بعد مزید مسائل آتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کو سٹریس ہو جاتا ہے, آپ خودکشی کے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے. لیکن ایک مومن پر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے, زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب آپ کا مسئلہ آپ کو شراب خانے لے جائے, آپ کو نشے میں دھکیل دے, آپ کو جوا کھیلنے پر مجبور کرے, یا آپ کو زنا کی طرف لے جائے, تو جان لے کہ آپ کے ایمان میں کوئی کمی ہے. لیکن جب آپ کا مسئلہ آپ کو مسجد کی طرف لے آئے تو آپ سچے مومن ہیں. جب آپ کی پریشانی آپ کو نرم کر دے اور آپ کو اللہ سے معافی مانگنے پر مجبور کر دے تو آپ سچے مومن ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اس کی زندگی میں آزمائشیں رکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, لیکن حقیقت میں آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا. کتنے لوگ کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. ایک شخص جو پہلے جینز کو آدھا نیچے کیے, سٹائلش بال بنائے, ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے, اچانک اسے کینسر تشخیص ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد اس کی داڑھی نکلنی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بہتر لباس پہننے لگتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ پہلی صف میں نظر آتا ہے. کیا ہوا؟ آزمائش نے اسے بدل دیا. جب آپ پر مالی یا کسی بھی قسم کی آزمائش آئے اور وہ آپ کو حرام کی طرف لے جائے تو جان لے کہ آپ ناکامی پر ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی پوچھے کہ تم یہاں زندہ کیوں ہو, تو میں زندہ ہوں تاکہ خود کو ان چیزوں سے بچا سکوں جن سے اللہ نے مجھے بچنے کا حکم دیا ہے. یہی میری تخلیق کا مقصد ہے, یہاں تک کہ موت آ جائے. کیونکہ اگر وہ لوگ جنہوں نے زنا کیا اپنی موت کے وقت تم سے بات کر سکتے تو وہ تمہیں کہتے, بیٹا میں نے یہ سب کیا, تم یہ مت کرنا. تم کہو گے, چاچا آپ نے اپنی زندگی کے مزے لے لیے, اب مجھے چھوڑ دو, اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جوان ہیں, آپ میں توانائی ہے, اور ہم گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہی ہمارا دل چاہتا ہے. مگر ذرا سوچیں, ایک دن آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ چل بھی نہیں سکیں گے, ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکیں گے, کسی سہارے کی ضرورت ہوگی. اور پھر آپ سوچیں گے کہ جب میں 20, 25, 30, 40 سال کا تھا میں گناہ پر گناہ کرتا رہا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے. اب میں اس عمر میں ہوں جہاں میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی توانائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تھا. زندگی بہت مختصر تھی, میں نے ان گناہوں سے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں, بالکل کچھ نہیں. وہ نور جو انسان کے چہرے پر آتا ہے جب وہ اللہ کی خاطر کسی گناہ سے بچتا ہے, وہ سب سے پہلے دل میں محسوس ہوتا ہے. وہ ایک خاص سکون ہوتا ہے, ایک نور ہوتا ہے, اور انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے.